تو نبی کے دشمن سے ہمیں کچھ نہیں، کوئی سروکار نہیں، نہ نبی کے دشمن سے ہمیں رشتہ داری کرنا ہے، نہ اس کی بیٹی لینا ہے، نہ اسے بیٹی دینا ہے، نہ اس کے گھر کھانا ہے، نہ اسے کھلانا ہے، اس لیے کہ جو میرے مصطفیٰ کا وفادار نہیں وہ ہمارا کبھی یار نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں پتہ نہیں، وہ کیسا پتہ نکالو، پتہ لگاؤ، پتہ لگانا تمہاری ذمہ داری ہے، رشتہ کرو تو یہ پتہ لگاؤ نہ لگاؤ گاڑی کون سی دے گا، یہ پتہ پہلے لگاؤ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ گاڑی کا پتہ لگاؤ یا نہ لگاؤ مگر عقیدے کا پہلے پتہ لگاؤ کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ چاہے غریب ہو مگر ہم شادی کریں گے تو اپنے بھائی کے ساتھ کریں گے، اپنے بھائی کی بیٹی لیں گے یا اپنے سنی بھائی کو بیٹی دیں گے۔ یہ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ بڑی گڑبڑیاں آ جاتی ہیں بعد میں، اتنی گڑبڑیاں آ گئی، اتنی آ گئی کہ بڑے جھگڑے چلے، بڑے جو ہے بعد میں اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ رشتہ داریاں ختم ہو گئی۔ لوگ کہہ رہے ہیں یار ہم پچھتا رہے، پہلے پچھتا لو، اس سے غریب کی بیٹی لے لو مگر اپنے عقیدے والے کی لو۔ سمجھ رہے بھائیو؟ اپنے عقیدے والے کی لو۔ تو میرے نبی زندہ، کیا ہے میرے نبی؟ اسی پہ ہمارا جھگڑا ہے۔ ہم کسی کو غلط اس بات پہ نہیں کہتے کہ وہ فاتحہ نہیں پڑھتا، نہ کوئی مزار پہ نہیں جائے، مزار پہ نہیں جائے، فاتحہ نہیں پڑھے، لیکن کوئی نبی کو مردہ کہے گا تو یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اور ایسے زندہ میرے نبی، ایسے زندہ عثمانی سلطنت کا ایک بادشاہ، ایک سلطان، نام ہے سلطان نور الدین زنگی، کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینے کا گورنر ہے، کیا ہے مدینے کا نام؟ کیا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی۔ اے لوگوں ذرا غور کرنا، سلطان نور الدین زنگی کا زمانہ ہے، اللہ دو عیسائی مولویوں نے میٹنگ کی، مسلمانوں کا جو پاور ہاؤس ہے وہ مدینے میں بھی قبر رسول میں بھی جو نبی کی باڈی ہے جس میں رسول، وہ ان کا پاور ہاؤس ہے۔ عیسائیوں نے میٹنگ کی، مسلمانوں کو کمزور کیسے کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے کمزور کرے۔ جس میدان میں آتے ہیں مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں، جس میدان میں آتے ہیں کامیابی کا جھنڈا گاڑ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے، انہوں نے کہا مسلمانوں کا پاور ہاؤس ہے مدینہ، اور مدینے میں بھی قبر رسول، اور قبر رسول میں بھی جسم رسول۔ ایسا کرو ان کی باڈی کو ہی نکال لاؤ وہاں سے، کیا کرو وہاں سے ان کی، زور سے بولو، کیا کرو ان کی باڈی کو نکال لاؤ، اور نکالنے کے بعد میں ان کا پاور ہاؤس ہی ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہیں ٹرانسفارمر لگانا، اس میں لائٹ ہی نہیں آئے تو بھائی کسی کام کا ٹرانسفارمر۔ قبر رسول کیوں معظم ہے ہمارے لیے، کیوں مبارک ہے؟ اس لیے کہ اس میں نبی کا جسم ہے، نبی سو رہے، آرام فرما رہے بھائی، اسی لیے تو وہ ہمارے لیے مبارک ہے، باقی تو مٹی ہے وہ، اور کچھ تھوڑی نہیں ہے۔ لیکن وہ مبارک کیوں ہوئی وہ مٹی؟ اس لیے ہوئی کہ نبی وہاں آرام کر رہے ہیں، اور نبی جہاں آرام کر رہے ہیں، جہاں نبی کا تلوہ پڑ جائے نا، وہ ہمارے سروں کے تاج سے بھی افضل ہے۔ تو کہا وہ نبی کا جسم ہی نکال لو۔ جسم نکالنے کے بعد پھر مسلمانوں سے کہیں گے مدینے میں کیا کرتے ہو تم، روزے پہ آ کے کیا کرتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہمارے نبی ہیں، کہیں گے دکھاؤ کہاں ہے، اور پھر ہوں گے ہی نہیں، اور پھر پاور بھی نہیں ہوگی، پاور بینک ہی لے جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے کیا کیا تو کہا کیسے کریں چوری؟ تو کہا ایسا کرو، دو مولویوں کو عیسائیوں نے، ان کے بھی تو مولوی ہوتے ہیں نا، جیسے مولوی مسلمانوں میں ایسے ان کے بھی مولانا لوگ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، دو مولویوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نبی کا جسم چرا کے لاؤ گے۔ کیسے چرائیں گے؟ کہا اگر اس طریقے سے چرائیں گے تو گردن کاٹ دی جائے گی، بہت دور جنگلوں سے سرنگ لگاؤ۔ کیا کرو؟ سرنگ لگاؤ، اور نبی کی قبر تک سرنگ لے جاؤ، اور جب سرنگ نبی کی قبر تک پہنچ جائے تو نبی کی باڈی کو چرا کے لے آؤ۔ یہ منصوبہ بنایا بھائیوں، توجہ ہے آپ لوگوں کی، یہ منصوبہ بنایا۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات، اہل منبر کی توجہ چاہوں گا میں، اور سارے لوگوں کی نقطے کی بات بتا رہا ہوں، سارے لوگ ایک نقطے کی بات، جو ہمارے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی مردہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کی امت میں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ بے ظالمو، نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کو مردہ مانتے ہو، وہ عیسائی جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے
وہ نبی کو قبر میں زندہ حیات مانتے ہیں. کیوں؟ اگر نبی کی باڈی کو سلامت نہیں مانتے تو سرنگ کیوں لگاتے؟ بھائیو بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے یار؟ تھوڑی پوائنٹ اور نقطے کی بات ہے کہ نہیں ہے یار؟ چور کسی کے گھر میں جبھی تو لگائے گا کومل جب پتا کہ مال ہے. بھوس کے کوٹے میں کون لگائے گا کومل؟ کسی کا بونگا. تم نے دیکھا کھیت میں بونگا جانتے ہو؟ ارے بھسکا جو بنانے تھے آج تک لگا کومل؟ لگاتا ہی نہیں کومل. کیوں لگائے گا؟ اس میں رکھا کیا؟ بھوس ہے. کیوں کومل لگائے گا؟ کومل لگائے گا تو مال والے میں لگائے گا. اب دھوکے سے لگ جا تو وہ الگ بات ہے کہ نہیں ہے؟ دھوکے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھوسے والے کمرے میں لگا دیا؟ لگانا دوسرے میں تو وہ دھوکے کی بات ہے. تو یہ جو سرنگ لگا رہے تھے نبی کو سلامت سمجھ کے لگا رہے تھے کہ نبی کو خراب سمجھ کے لگا رہے تھے؟ سلامت تبھی نہ لگا رہے تھے، نہ تو بے وقوف تھوڑی نہیں ہے جان کی بازی لگا کے اتنا لمبا سرنگ لگا رہے تھے. اللہ اللہ دور سے سرنگ لگا رہے. جنگل میں انہوں نے خیمہ لگایا. جنگل میں ایک خیمہ لگانے کے بعد اے لوگوں ذرا غور کرو، وہیں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہیں پر یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. نیک بن کے آئے، بہت نیک بن کے آئے. مدینے کے لوگ دیکھتے تھے کہ دو بڑے مولانا لوگ آئے، بہت نیک ہیں، بہت اللہ والے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں. اے لوگوں، لوگ سمجھتے تھے مدینے کے یہ تو اللہ کے ولی ہیں، مگر انہیں پتا نہیں تھا کہ اندر کا ان کا منصوبہ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دن بھر عبادت کرتے، دن بھر اللہ 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 اللہ. مدینے کے لوگ آتے کون ہے؟ ارے کوئی اللہ کے ولی باہر سے آئے، باہر سے اللہ کے ولی آئے. اللہ اکبر. اب توجہ کرنا میرے پیارے، توجہ کرنا ذرا. اب لوگ سمجھ رہے تھے یہ تو بڑے نیک ہیں، یہ تو بڑے نیک ہیں، دن بھر اللہ اللہ کر رہے ہیں دن بھر، اور رات بھر سرنگ کھودتے تھے. اور جو اس کا مٹیریل تھا نا، مٹی نکلتی تھی، اس کو دور جنگل میں پھینک آتے تھے اور سرنگ کے اوپر سے مصلی بچھا دیا کرتے تھے. سرنگ کے اوپر سے کیا کرتے تھے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بچہ آپ کے پاس میں بولے تو اسے خاموش کرنا آپ کی ذمہ داری. ہاں میں جو تقریر کر رہا ہوں نا، اس کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک جملہ اس کو نوٹ کریں اور اپنے میموری کارڈ میں سیو کر لیں. قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. اللہ اللہ. مگر ہمارا تو ایمان ہے مصطفیٰ زندہ ہے. یہ سرنگ لگا رہے، یہ سوچ رہے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر انہیں کیا پتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر مدینے والا آقا دیکھ رہا ہے. میرے نبی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرنگ لگا رہے ہیں. مدینے کے لوگ تو انہیں ولی سمجھ رہے ہیں، مگر مدینے والے آقا نے دیکھ لیا لگا رہے ہیں سرنگ. نبی تو زندہ ہے نا. نبی سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں آئے. کون ہے یہ؟ مدینے کا گورنر، بادشاہ. ایک ہی بات ہے، مدینے کا گورنر، مسلمان نبی کو عاشق. اس کے خواب میں آئے، کہا سلطان نور الدین کچھ پتا ہے؟ کہا آقا مجھے کیا پتا؟ کہا جو تجھے پتا نہیں وہ مجھے پتا. دو لوگ ہیں، دو آ رہے ہیں میری باڈی کو نکال لے، مجھے نکال لے، سرنگ لگا رہے ہیں، تلاش کر انہیں سزا دے. سلطان گھبرایا، صبح کو اٹھا پسینہ پسینہ، حیرت میں پڑ گیا، مولا معاملہ کیا ہے؟ لیکن سوچا ہو سکتا خواب ہو. یہ سوچ کر کے اس نے اس خواب کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا. لیکن جیسے ہی دوسری رات آئی، یہی خواب پھر میرے نبی نے دکھایا کہ تجھے پتا ہے میری قبر میں دو لوگ آ رہے ہیں، انہیں دیکھ، تلاش کر، سزا دے. اللہ اللہ اتنا کہنا تھا تو پھر اس نے گھبرا گیا. صبح کو اٹھا، دن نکلا، دن نکلنے کے بعد میں پھر اس نے خواب کو بھلا دیا. ہو سکتا جھوٹا ہو کہ سچا ہو، لیکن ایک تیسری رات جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے، جب میرے نبی نے خواب میں پھر ان دونوں کا چہرہ دکھایا، یہ ہیں دونوں. چہرہ بھی دکھا دیا نبی نے، یہ ہیں دونوں، آ رہے ہیں، سرنگ لگا رہے ہیں، اللہ اللہ میری باڈی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تیسری رات اس نے یہ خواب دیکھا تو بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا. اتنا بے چین، اتنا پریشان کہ پورے مدینہ میں تلاش کرایا کہ یہ اس صورت کے کوئی دو شخص ملے تو لے کے آئے. لیکن مدینہ کے سارے لوگوں نے چپا چپا چھان مارا، نہ سرنگ ملی نہ اس صورت کے یہ لوگ ملے. یہ کوئی مدینہ میں تھوڑی نہ تھے، یہ تو مدینہ کے باہر سے سرنگ لگا رہے تھے، جنگلوں سے.
سلطان نور الدین زنگی بولا سب کو جمع کرو، مجھے کچھ لوگوں کی تلاش ہے، سب کو انعام دوں گا میں۔ سب لوگ جمع ہو گئے انعام کے چکر میں مدینہ کے، ایک ایک کو سلطان نور الدین زنگی دیکھ رہا مگر وہ چہرے نظر نہیں آ رہے جو مصطفیٰ نے خواب میں دکھائے تھے۔ یہ تو جنگلوں میں باہر تھے نا۔ اللہ اللہ۔ سلطان نے کہا کوئی اور بھی ہے جو رہ گیا ہو؟ کہا حضور اب کوئی نہیں ہے، سب آ گئے۔ کہا نہیں کوئی رہ گیا۔ کہا حضور سب آ گئے؟ کہا نہیں کوئی رہ گیا۔ اتنا کہنا تھا، بار بار کہا تو کہا حضور دو شخص ہے، وہ نا ہم نے جنگلوں میں دیکھا، وہ تو وہیں پہ خیمہ ڈال کے وہیں پہ تمبو امبو لگا لیا، اللہ اللہ کر رہے ہیں، انہیں تو تمہارے انعام کا سونے چاندی کا کوئی لالچ ہے نہیں، بڑے نیک لوگ ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں۔ تو سلطان نے کہا انہی کو لاؤ بلا کے، انہیں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا حضور وہ نہیں آئیں گے، انہیں کیا مطلب تمہارے سونا چاندی سے، تمہارے انعام سے؟ کہا نہیں لے کے آؤ۔ اتنا کہنا تھا، لوگ پہنچے۔ کہا تجھے سلطان، تمہیں سلطان نے بلایا۔ کہا کیا کرنے کا؟ انعام بٹ رہا۔ کہا ہمیں نہیں چاہیے سلطان کا انعام۔ کہا نہیں چاہیے لیکن سلطان تو بلا رہا، چلو تو۔ کہا نہیں سلطان سے منع کر دو۔ قاصد آیا، کہا حضور آنے تیار نہیں ہے۔ کہا لے کے آؤ، ایسے نہ آئے تو گرفتار کر کے لاؤ، لیکن لے کے آؤ۔ یار کتنا مضبوط ایمان تھا اس سلطان کا کہ میرے نبی نے دکھایا خواب تو ہے معاملہ، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ حالانکہ پورا مدینہ چھان مارا، نہ کوئی صورت کے لوگ ملے، نہ کہیں سرنگ ملی، لیکن پھر بھی ایمان اتنا مضبوط تھا کہ معاملہ ہے ضرور۔ نبی نے جب خواب میں دکھایا تو ہے۔ جب سلطان کے سپاہی پہنچے ان کو لے کے آئے، سلطان کی بارگاہ میں جیسے حاضر ہوئے، سلطان کی جیسے ہی نظر پڑی، سلطان نے دیکھا، چونک کے رہ گیا، یہ وہی دونوں چہرے تھے جسے مصطفیٰ نے خواب میں دکھایا تھا۔ دونوں وہی تھے۔ اللہ اللہ۔ سلطان نے پکڑ لیا۔ سلطان بولا کہاں سے ہو؟ کہا ہم تو باہر سے آئے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ کہا ایک ہی کام ہے، اللہ اللہ۔ کہا کہاں کرتے ہو؟ کہا ہم نے تو جنگلوں میں میاں جھونپڑی ڈالی ہے، ہم نے تو کسی سے مطلب ہی نہیں، کسی کی مال و دولت سے مطلب نہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ سلطان تیری ہمت کیسے ہوئی ہمیں بلانے کی؟ سلطان بولا اپنی جھونپڑی میں ہی مجھے لے چلو، میں نے تمہیں تو دیکھا تمہاری جھونپڑی اور دیکھوں۔ جب سلطان نور الدین زنگی ان کی جھونپڑی میں لے کے گیا تو جھونپڑی میں مسلح بچھے ہوئے، جنمازیں بچھی ہوئی، کچھ نہیں۔ حیرت میں پڑ گئے، یہاں بھی کچھ نہیں، سرنگ بھی نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، مسلح کے نیچے سرنگ تھی، دن میں اوپر سے مسلح بچھا دیا کرتے تھے اور اندر سے سرنگ تھی۔ پتہ چلا ہر مسلح والا نیک نہیں ہوتا، ہر مسلح والا تمہارے پاس آئے، ہر نماز پڑھنے والا تمہارے پاس آئے تو دیکھ لینا سرنگ تو نہیں ہے۔ ارے بھائیو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہنس کے مت ٹالو، سمجھ لو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میاں وہ بھی تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ لیں، سرنگ تو نہیں ہے مسلح کے نیچے۔ یہ دیکھ، بنا سرنگ والا مسلح ہے تو کام کا ہے، اور اگر سرنگ والا ہے تو پھر کام کا نہیں ہے۔ ہمارا سیدھا سادہ بھولا بھالا سنی کہتا وہ بھی تو بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نمازیں بہت پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نماز تو فرض پڑھنا پڑے گا، مگر نماز سرنگ والی تو نہیں ہے۔ کہا بھائی مسلح کیسے؟ کہا حضور مسلح کیسے؟ ہمارا کام نمازیں پڑھنے کا، رات کو جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دن میں 5 ٹائم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، مسلح بچھے، ہمیں کوئی اور مطلب نہیں ہے، کھانا ملے تب اللہ اللہ، نہ ملے تب اللہ اللہ۔ ابھی یار کون دیکھے گا بتا؟ سی بی آئی تو تھی نہیں اس وقت، ایسی مشینیں تو تھی نہیں کہ لگاؤ ٹو ٹو بول جائے۔ اب تو ایئرپورٹ میں مشینیں ہیں، اب تم لگاؤ، اگر ایک سوئی بھی لے کے جاؤ گے تو بول جائے گی مشین، ایک سوئی پر بھی بول جائے گی، اللہ اللہ۔ لیکن سلطان یار بڑا مائنڈ آدمی تھا، کہا اب نیک آدمی دیکھ کے تو آدمی آ جاتا، تو کہا یہ مسلح ہٹاؤ۔ کہا حضور مسلح کیا کرنے ہٹائے؟ کہا بھئی ہٹاؤ تو۔ کہا مسلح بھی کوئی ہٹواتا ہوگا، آپ کیسے مسلمان ہو؟ ارے مسلمان آدمی مسلح ہٹوا رہا؟ آپ کا کام مسلح بچھوانا تھا، آپ مسلح ہٹوا رہے ہیں اللہ والوں کی مسلح۔ کہا بات تو ٹھیک ہے مگر ہٹا لو، ہاں چیک کرنا ہے۔ اب مسلح ہٹائیں تو معاملہ پورا کھل رہا ہے۔ مسلح کے نیچے ہی تو سب کچھ تھا، سارا کام تو مسلح کی آڑ میں ہو رہا تھا، سارا کام تو مسلح کی آڑ میں ہو رہا تھا۔
آج بھی کچھ ایمان کے لٹیرے نکلتے ہیں، مسلح کی آڑ میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں چلو دین کی بات ہوگی، نماز کی بات ہوگی، مگر وہ بات جو ہے نماز کی کہتے ہیں، دین کی، مگر ڈاکہ ایمان کا ڈالتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہا مسلح ہٹاؤ، وہ مسلح ہٹانے تیار نہیں، سلطان خود ہٹنے تیار نہیں۔ مسلح ہٹا کے رہوں گا، وہ کہہ رہے مسلح نہیں ہٹائیں گے، یہ تو نماز کا مسلح ہے۔ تو کہا کوئی تمہاری مسجد تھوڑی نہ شہید کرا رہا ہوں، مسلح ہٹاؤ، پھر بچھا لیو۔ ہٹانے تیار نہیں، مگر میاں سلطان کے سامنے کون اڑے، کون اڑے؟ سلطان پکے پر ہٹاؤ مسلح، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا مسلح ہٹاؤ، مسلح ہٹا، راز کھل گیا، راز سے پردہ ہٹ گیا، جیسے ہی مسلح اٹھا سرنگ جا رہی ہے، سرنگ کھل گئی، اللہ اکبر، سرنگ کھل گئی۔ اور جب دیکھا تو نبی کی قبر شریف تک پہنچ چکی تھی، اندر ہی اندر، جنگل سے اندر ہی اندر نبی کی قبر شریف تک وہ سرنگ پہنچ چکا تھا۔ اگر ایک دو راتیں اور ان کو نہ پکڑا جاتا تو نبی کے جسم تک یہ ظالم پہنچ جاتے۔ اللہ اللہ، سلطان نے ان دونوں کو پکڑا، پھانسی کے تختے پر چلا دیا، دونوں کو سزا دے دی، اور دونوں کو سزا دینے کے بعد سرنگ بند کرا دی، اور سرنگ بند کرانے کے بعد سلطان نے نبی کی قبر کے چاروں طرف بہت بہت گہرا گڈھا کھائی کھدوا کے شیشہ اور رانگ پگھلا کے دیواریں لگا دی، تاکہ میرے بعد قیامت تک کوئی دوبارہ سرنگ نہ لگا سکے۔ جس نے عید میلاد النبی سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بھائیو، نبی زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ ہیں۔ آپ نے پریکٹیکلی طور پہ بھی دیکھ لیا کہ وہ نکالنے آئے تو سلطان کو بتا رہے ہیں نبی اپنی قبر میں زندہ، چاروں طرف سے شیشہ اور رانگ پگھلا کے ڈال دیا گیا، اور بہت لمبی چوڑی دیوار بنا دی گئی، وہ دیوار اندر ہی اندر زمین میں ہے، اب کوئی سرنگ نہیں لگا سکتا، اب کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا۔